اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے۔ تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے۔ نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے۔ بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز۔ اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک کے رکھتا ہے۔ وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے۔ یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہوں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر لیں گے، منظم ہو جائیں گے۔ اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں، پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا۔ نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو، یہ مومن کی زندگی ہے۔ ہمارے بعض وہ ملنگ بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ یہ ان کی خود ساختہ توجیہ ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے، اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے رکوع اور سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا۔ پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ باطل توجیہات، یہ جاہل لوگوں کی، جس کے بدن سے بدبو کے ببوکے پھوٹ رہے ہوں اور جس کے جسم میں جوئیں پڑی ہوں اور جس نے 6 سال سے غسل نہ کیا ہو، وہ اس اعتماد سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو ماننے والے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے والے اور ان جاہلانہ باتوں کو معرفت کی باتیں قرار دینے والوں کی کمی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ تو اقامت نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کی فرائض کے ساتھ ادا کرنا، یا پھر رکوع سجود تلاوت کا اتمام اور اس میں خشوع کا اور خضوع کا اظہار اور اس میں مکمل ڈوب جانا کہ گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اس کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا، حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، اور 2 رکعت پڑھی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف 2 رکعت سے۔
لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بہکتا کہیں اور رہا تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی. تو اقامت صلاۃ سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا اور دوسرا مفہوم کے خشوع کے ساتھ پورے اراکین کا اعتدال اور اتمام. تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں. تو وہ خشوع اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے, نہ یہ کہ اب وہ تو کیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا, حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا, مزہ نہیں آتا. تو آپ نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے, پڑھتا تو ہوں. تو آپ جھومنے لگے, فرمایا واہ واہ, تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو, اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو. تو اگر لطف آ جائے, وہ کیفیت, وہ حظ, وہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو عائد ہوتا ہے. تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں, وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں, تو کسی دن وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی. خورش دے بدر را جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام. سادی شیرازی فرماتے ہیں کہ دانے ڈالتا رہے, چوغا ڈالتا رہے, کبھی کبوتر آئے گا, کبھی کوا آئے گا, کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی, لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو. تو اس لیے محنت کو جاری رکھو, کوشش کرتے رہو, تو ایک دن انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلے جاؤ گے. دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑنا نہیں ہے, دستک دیتے رہو, کبھی تو بوا کھلے گا نا, کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر. پھر اندر سرور کی وادی ہوگی, کیف کا جہاں آباد ہوگا. اور آقا کریم نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے. بہرحال نماز کو ترک نہیں کرنا, بھرپور کوشش ہو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نصیب ہو. تو نماز کی اقامت کا یہی مفہوم ہے. شیطان ادھر سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے, ادھر سے بھی ہو سکتا ہے, آگے سے بھی ہو سکتا ہے. اور اس نے اللہ کے حضور قسم کھائی تھی, وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیرے سامنے یہ بات قسم کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا. ان کے دائیں سے آؤں گا, ان کے بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, چاروں طرف سے حملہ. کدھر بھاگیں گے؟ اللہ اکبر. ظالم دو راستے بھول گیا, اوپر والا اور نیچے والا. جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے, شیطان کچھ بھی نہیں کر پاتا. تو یہ دائیں سے بھی آ رہا ہے, بائیں سے بھی آ رہا ہے, آگے سے بھی آ رہا ہے, پیچھے سے بھی آ رہا ہے. اور اس نے خود اللہ کے سامنے قسم کی ہے, مجھے تیری عزت کی قسم, ان بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا, چاروں طرف سے گھیر دوں گا. تو یہ چومکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ. کبھی یہ کسی طرح سے آ جاتا ہے, کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے, کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے. تو اس کے بڑے مکر و فریب اور بڑے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرمائے. نماز کا حکم صادر کیا گیا ہے. نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. جتنی بھی مخلوقات کے انداز عبادت ہیں وہ سارے نماز کے اندر جمع کر دیے گئے. قیام, رکوع, قومہ, جلسہ, سارا کچھ نماز کے اندر جمع کر دیا گیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں کی 10 صفیں ہیں جو تعجب اور رشک کرتی. صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی نے اس کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے کہ کچھ فرشتے قیام میں ہیں, کچھ فرشتے قعود میں ہیں,
कुछ फरिश्ते रुकू में हैं, कुछ फरिश्ते सजदे में हैं, कुछ तस्बीह कर रहे हैं, कुछ तहलील कर रहे हैं, कुछ इस्तिग़फ़ार तलब कर रहे हैं, कुछ सना करते हैं, कुछ दरूद पढ़ते हैं और कुछ दुआ मांग रहे हैं। जो रुकू करता है वो हमेशा रुकू में है, सजदा उसका मकसूद नहीं है। जो क़याम में है वो क़यामत तक क़याम में ही रहेगा। जो तस्बीह कर रहा है उसका वजीफा तस्बीह ही है। जो सना में लगा है वो सना को ही सारी जिंदगी क़यामत तक अपनाए रखेगा। जो इस्तिग़फ़ार तलब कर रहा है वो इस्तिग़फ़ार में ही है। लेकिन जब इंसान नमाज के लिए खड़े होते हैं तो ये 10 सफ़े जो फरिश्तों की हैं ये इंसान पे रश करती हैं, इस एतबार के कि जो क़याम में है वो कहते हैं कि मेरी नमाज में तो सिर्फ क़याम है, लेकिन ये इंसान कितना खुश नसीब है कि इसकी नमाज में क़याम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, क़ुऊद भी है। इस्तिग़फ़ार वाले कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ इस्तिग़फ़ार है, सना वाला कहता है कि मेरे पास सिर्फ सारी ज़िंदगी सना है, लेकिन इसकी नमाज में सना भी है, इसकी नमाज के अंदर इस्तिग़फ़ार भी है, इसकी नमाज के अंदर दुआ भी है, इसकी नमाज के अंदर दरूद भी है, इसकी नमाज के अंदर सलाम भी है। तो इस तरह फरिश्तों की जो 10 सफ़े हैं जो मुख्तलिफ नौइयत के तर्ज़ इबादत में लगी हुई हैं, तो हज़रत इंसान की इबादत पर फरिश्ते भी रश करते हैं कि ये कितना अल्लाह का मुकर्रब है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के सारे तरीके और अपने को पुकारने के सारे अंदाज एक इंसान को अता कर दिए। नमाज अल्लाह के कुर्ब का सबसे बड़ा ज़रिया है। हज़रत शेख मुजद्दद अल-फ़िसानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जो लज्जत नमाज में है वो किसी और जगह मौजूद नहीं हो सकती है। नमाज की फजीलत, मजद व शरफ, इसका अंदाज और इसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि नमाज तो मजद व शरफ और फजलो कमाल का सबब है ही। जो अजान है उसकी इतनी बरकतें हैं कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुअज्जिनूना अतवलुन नासे आनाकन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन सबसे ऊंची गर्दनें अजान देने वालों की होंगी। ये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। क़यामत के मैदान के अंदर जब लोग चलेंगे तो सबसे ऊंची गर्दनें मुअज्जिन अजान देने वालों की होंगी। बल्कि एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और वो अर्ज करता है कि हुजूर मुझे ऐसे अमल की निशानदेही कीजिए कि मैं वो अमल करके जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो हुजूर ने फरमाया कुन मुअज्जिनन, तू मुअज्जिन बन जा, पंजगाना अजान दिया कर। उसने कहा ला अस्ततियो, मैं इसकी इस्तिताअत नहीं रखता। वक्त पर आना, सब नमाजों से पहले आना और वक्त का ख्याल रखते हुए अजान देना ये सबसे मुश्किल काम है। उसने कहा कि मैं इसकी इस्तिताअत नहीं रखता। फरमाया कुन इमामन, अच्छा फिर तू इमाम बन जा। उसने अर्ज की ला अस्ततियो, मैं इसकी इस्तिताअत भी नहीं रखता। तो फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया फकुम बिइज़ाइल इमाम, तो फिर इमाम के पीछे खड़ा हो जाने वाला हो जा। अगर कोई शख्स जन्नत में दाखिल होना चाहता है तो इन 3 चीजों में से एक चीज उसको जरूर इख्तियार करना पड़ेगी, या मुअज्जिन बन जाए, या इमाम बन जाए, या इमाम के पीछे खड़ा होने वाला हो जाए। तो नमाज की जो फजीलत है वो तो है ही, अजान की इतनी फजीलत है। कल क़यामत के दिन मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी की क़यादत के अंदर जन्नत में जाएंगे और उनकी गर्दनें लोगों से बुलंद होगी। बल्कि नमाज के लिए एक मुअज्जिन तो अजान देता है, उसकी तो बरकतें हैं ही। एक हदीस मेरी नजर से गुजरी, ला तसुब्बुद्दी लिअन्नहु यूक़िज़ु लिस्सलात
فرمایا کبھی مرغے کو گالی نہ دینا، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جو مرغا نماز کے لیے بیدار کرے وہ محبوب بن جاتا ہے، تو جو نماز کے لیے اذان دے وہ کتنا محبوب ہوتا ہے۔ وہ محبوب ہوتا ہے تو جو نماز جو مقصود ہے جو پڑھے پھر اس کو اللہ کی محبت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ جب کوئی شخص ندا دیتا ہے، حدیث شریف میں لفظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص ندا دے اور پھر جو اس کا جواب دے۔ حضرت بلال حبشی نے ندا دی، حضور کے ساتھ صحابہ تھے، جب حضرت بلال حبشی خاموش ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا من قال مثل ھذا یقینا دخل الجنہ، جس نے یقین کے ساتھ جو بلال نے کہا ہے وہ جواب میں کہے، یعنی اذان کا جو جواب دے دے، فرمایا جو یقین کے ساتھ اذان کا جواب دے دے فرمایا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ابھی نماز کی جو فضیلت ہے وہ ایک بہت بڑا امر ہے، اذان دینے والے کی جو برکتیں ہیں اور اس کو جو مجد و شرف ملتا ہے، اور اذان کی جو پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ لوگ تین طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جب اذان ملتی ہے تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جن کے چہرے ستاروں اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ ظاہر ہوں گے، لوگوں کی ایک جماعت ہوگی۔ فرشتے ان کو پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہی اذان ہوتی تھی ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور فوراً وضو کر کے مسجد کا رخ کرتے تھے۔ تو فرشتے انہیں مبارک دیں گے اور جنت کا مجدہ دیں گے۔ پھر ایک جماعت اور آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے انہیں پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے اور اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل دیتے تھے۔ فرشتے انہیں مبارک دیتے ہیں اور جنت کا مجدہ دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وضو کر کے طہارت بنا کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے تو اذان ہوتی تھی، یعنی ہم اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی، آنکھوں سے نابینے تھے لیکن جو روشنی دل میں تھی، جو بینا ہیں ان کے پاس بھی وہ اجالے کہاں ہو سکتے ہیں جو حضرت سعید بن المسیب کے پاس تھے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں 40 سال تک حضرت سعید بن المسیب نے جو ہے وہ تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہونے دی۔ اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا امامت المسجد، مسجد کا کبوتر، یعنی جس طرح کبوتر ہیں مسجدوں کے اندر رہتے ہیں تو حضرت سعید بن المسیب کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ حالانکہ وہ آنکھوں سے نابینے تھے لیکن انہوں نے مسجد کی حاضری کا اس طرح التزام کیا کہ ان کا نام ہی امامت المسجد پڑ گیا تھا۔ بلکہ جب یزید نے مدینے کو اجاڑا ایام حرہ میں، جب اس نے 3 دن تک اہل مدینہ کو سخت پریشان رکھا اور اس کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے، اس وقت جو بھی پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا، تو حضرت سعید بن المسیب ان ایام کے اندر بھی مسجد میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا کون بتائے گا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ یہ بڑے خطرناک دن آئے ہیں اور یہ یزید بدبخت نے جس طرح کربلا میں ظلم کیا، اس نے مکہ المکرمہ میں بھی ظلم کیا اور اس نے مدینہ رسول میں بھی ظلم کیا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اس کے ظلم کی وجہ سے اذان اور اقامت نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن المسیب آنکھوں سے نابینے تھے اور جب بھی کوئی یزید کے فوجی آتے تو نابینا سمجھ کے چھوڑ جاتے۔ فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ مجھے نمازوں کے وقت کا کون بتائے گا۔ اس مشکل وقت میں انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے، تو کہتے میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا، فلم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی اور اقامت کی آواز بھی آئی۔ تو جو شخص اہتمام کرے
کہ ہم نے تکبیر اولا کو قضا نہیں کرنا ہے، ان کے لیے پھر اللہ یوں بھی اہتمام فرما دیتا ہے، ان حالات میں بھی ان کی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی اور 3 دن تک گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے، یہ ان کی تکریم ہے، یہ ان کی عزت افزائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح کل ٹھکا ہوتا ہے وہ مسجدوں میں یوں وابستہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ مسجد کی حاضری سے قاصر ہو، بیماری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہے، اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی تکریم ہے۔ بلکہ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے جو تیسرا شخص بیان فرمایا، حدیث طویل ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسے جب بھی ڈھونڈو مسجد میں ملے گا، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، اس کا دل مسجد سے وابستہ ہے۔ حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اذان، اقامت اور مسجد یہ نماز سے متعلقہ چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان متعلق چیزوں پر بھی وہ برکتیں اور وہ شرف رکھا ہے کہ انسان کی نجات کی یہ چیزیں ضمانت ہیں، تو پھر جو نماز ہے، نفس نماز، پھر اس کی کیفیت کیا ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اذا صبح بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیبت دعا، جب اقامت ہوتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ جو اقامت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگو اللہ وہ دعا پوری فرما دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور پھر کون سی دعا مانگے؟ اس وقت، اس اہم وقت میں ہم اللہ سے کون سی دعا مانگے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بہتری اور عافیت طلب کر لیا، یعنی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ مومن دونوں جہانوں کا طلبگار ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا سخت کمزور ہے، فرمایا تمہاری یہ حالت کیا ہوئی؟ عرض کی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں، دنیا پہ ہی آ جائیں، اور میں دنیا پہ سارے دکھ اور عذاب اور مصیبتیں جھیل لوں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ بظاہر یہ بڑی ایک ایسی بات تھی جس پہ داد دی جاتی کہ اس نے آخرت کو اختیار کیا، لیکن حضور اس بات پر خوش نہیں ہوئے۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ میرے حصے کی جو تکلیفیں ہیں وہ دنیا پہ ہی آ جائیں، آخرت میں نہ آئے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ جو مومن ہے وہ دونوں جہاں کی بہتریاں چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر پستے رہیں، ہم دنیا کے اوپر پسنے کے لیے نہیں آئے۔ امت مسلمہ دنیا آخرت دونوں کی طالب اور دونوں کی چاہنے والی، اور اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس لیے جب اس سے مانگو تو کھل کے مانگو، تم اپنے دامن کو تنگ پاؤ گے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تو عرض کی کہ حضور اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے کیا مانگے؟ تو فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرو۔ تو یہ قبولیت کے لمحے ہیں جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔
بلکہ نماز کو آگے آتی. جب انسان وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلو میں پانی لیتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک جگہ تشریف لائے اور آپ نے پانی منگوایا. پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے. جو لوگ پاس کھڑے تھے حضرت عثمان ابن عفان انہیں کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسکرایا کیوں. لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے. تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیا اور یوں مسکرائے. لوگ کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا الا تسألونی ما اضحکک، تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابہ کہ میں مسکرایا کیوں. تو صحابہ نے عرض کی ما اضحکک یا رسول اللہ، حضور آپ ارشاد فرمائے نا کہ آپ کیوں مسکرائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة اصابها بوجهه واذا غسل ذراعيه كان كذلك واذا طهر قدميه كان كذلك. فرمایا جب کوئی شخص وضو کے لیے پانی منگواتا ہے اور پانی منگوا کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے اللہ ہر خطا کو چہرے سے دور کر دیتا ہے. اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے. اور اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پاؤں کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. نماز کا فضل و شرف اور اس کی فضیلت وہ تو مسلمہ ہے. نماز سے پہلے جو عمل ہے اللہ اس کی برکتوں سے گناہگار کو جہنم کی آگ سے آزادی بخشتا ہے. بلکہ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اگر اس جگہ کو کوئی شخص اس کی صفائی ستھرائی کرے، ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اخراج القمامۃ منہا مہور الحور العین، جو شخص مسجد سے کوئی تکلیف دہ چیز کوڑا کرکٹ یا کوئی گندگی وہاں سے نکال کر کے باہر پھینکے تو حضور نے فرمایا یہ موٹی آنکھ والی حوروں کا حق مہر ہے. یہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے. جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے. اور یہ مسجد سے جو آپ کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں یہ جنتی حور کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی کس لیے یذکر فیہ، تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو. فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی حجم میں تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی. علماء نے یہ لکھا ہے یہ نہ کہو فلاں مسجد چھوٹی ہے یا فلاں مسجد بڑی، یہ نہ کہو، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا گھر چھوٹا نہیں ہے، سارے بڑے ہیں. یہ کہو فلاں میں نمازی زیادہ آتے ہیں فلاں میں نمازی تھوڑے آتے ہیں، نمازیوں کی گنجائش کم ہے فلاں میں، اور فلاں میں جو ہے وہ نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے. یہ کہو. بعض ہم عموماً ہمارے یہاں روزمرہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی مسجد، چھوٹی نہیں کہنا چاہیے مسجد کو. جس چیز کا تعلق رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی، وہ بڑی ہو جاتی. اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. بلکہ واصف علی واصف نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شے چھوٹی نہیں ہے، کوئی شے چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے. جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر غرور سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا، ورنہ کوئی بھی شے کارخانہ قدرت میں چھوٹی نہیں ہے، ہر شے باعظمت ہے. تو بالخصوص جس چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ جل شانہ اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کہو گنجائش اس میں تھوڑی ہے نماز میں. حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، ان سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو انہوں نے جواب عرض کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں، بڑے آپ ہی ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کہا سال میں نے زیادہ گزارے ہیں لیکن بڑے آپ ہی ہیں. تو جب نسبت اچھی جگہ ہو تو پھر
اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ حرکت دینی چاہیے. تو علماء نے اس جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہو چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد، بلکہ کہو فلاں مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے، چھوٹی اس کو نہیں کہہ سکتے. تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی، اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے. تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے، جس جگہ پیشانی رکھنی ہے، اللہ اکبر، وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے. بلکہ فرمایا کہ خیر الاماکن، بہترین جگہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہیں اگر روئے زمین پہ ہیں تو وہ اسواق یعنی بازار ہیں. حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ، بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ. گو ہمارا انداز اس سے مختلف ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے واپس پلٹو. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز فجر مسجد میں پڑھی اور پھر وہ ذکر و اذکار میں لگا رہا، بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھی جس کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، تو فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہونی ہے. باقی رہی بات نماز کی، اس کی کیا فضیلت ہے، تو آئیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے. صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل کل یوم خمسا ما تقول ذلك یبکی من درنہ قالوا لا یبکی من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا. فرمایا صحابہ ایک بات تو بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی. فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. جو شخص پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے پنجگانہ نماز کا مزاج بنا لیا. صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے، یعنی کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا. اولاد بنی آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے نیک صالح اعمال، ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے. ثم ایو، صحابہ نے عرض کی حضور پھر اس کے بعد؟ قال ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے. آج کل من جملہ قباحتوں میں یہ قباحت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا. تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا. اس نے عرض کی حضور اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے. امام طبرانی نے موجب میں یہ روایت بیان کی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری چیزیں خراب کرتا ہے اور میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا. پھر حضور نے وہ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یعنی باپ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے. تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حقدار بناتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہوگی. ایک وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا،
اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن عیال کثیر ہے، اولاد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دیا۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکے۔ تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے۔ والدین مبتلا ہے تکلیف میں اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی، اور وہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک شخص نے اذن جہاد طلب کیا تو فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ والدین فالح زدہ اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی کی مثال موجود ہے۔ حضور قمیص کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ کسی نے کہا حضور وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا؟ لوگ کہاں کہاں سے آگے، یمن تو دور بھی نہیں ہے، تو وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو؟ تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں گئے، حضور کا سلام پیش کیا۔ حضرت اویس کرنی نے جب سنا تو آنکھوں میں آنسو ڈالا ہے اور بار بار کہتے تھے بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے کہا تھا اویس کو سلام دینا؟ جب محبتوں کے امٹتے ہوئے یہ جذبے دیکھے، کہا اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا؟ جب یہ بات کہی تو حضرت اویس نے رخ کو بدلا، کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں ہم تو شام سویرے رہتے خدمت میں تھے۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ حیرت زدہ ہو گئے۔ کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا، کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ماں باپ کی خدمت میں رہا وہ حضور کی صحبت سے بھی محروم نہیں رہا، حضور کے قرب کی دولت سے بھی وہ مالا مال رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تیرے حق ادا کروں یا کہ اللہ کے حق ادا کروں؟ اپنے حق معاف کر دے میں اللہ کو منا لیتا۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا۔ 12 سال جنگلوں میں گھومتے رہے، ایک دن گستام کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا جاتے جاتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگا، رات کا موقع تھا، خیال آیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دیا، دکھ بھی کیوں دوں؟ ماں سوئی ہوگی، میرے لیے اٹھے گی۔ دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے۔ سردیوں کی لمبی رات تھی، ساری رات بیت گئی۔ جب سحری کا وقت ہوا، اندر سے جو نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا، سمجھ گئے میری ماں سحری کے لیے اور تہجد کے لیے بیدار ہوئی اور یہ اس کے وضو کا پانی ہے۔ دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں آتی ہوں۔ مائیں تو بیٹوں کے دستک کے انداز سے جانتی ہوتی یہ کون سا بیٹا دستک دے رہا ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ ماں نے دروازہ کھولا، حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے، پیوند لگے ہوئے اور بکھری ہوئی حالت۔ ماں نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو مٹائے، 12 سال کے بعد بیٹے کو دیکھا تھا۔ ماں نے جب دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے، کہا مالک میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ یہ جملے تھے ماں کی زبان پر۔ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال کی ریاستوں سے مجھے جو کچھ نہیں ملا تھا ان جملوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں، تو ماں کی دعاؤں میں ہے۔ تو اگر والدین ناراض ہیں تو عبادت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے والدین کو تنگ کیا اور اس کے والدین ناراض تھے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس کے والدین اس پہ راضی نہیں ہیں۔ تو فرمایا پہلی چیز کیا؟ اللہ کو جو محبوب ترین عمل ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ دوسرا محبوب عمل بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ صحابہ نے عرض کی ثم ایو حضور پھر کون سا عمل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ تو سب سے اولیت نماز کو، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو، اور پھر تیسرے نمبر پہ حضور نے جہاد کا ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے
ایک روایت ہے اور روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھا، خزاں کا موسم تھا اور درختوں کی شاخوں کے اوپر جو پتے تھے وہ زرد ہو گئے ہوئے تھے۔ ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی اور جس کے اوپر زرد پتوں کا گہنا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جتنے پتے تھے گر گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے میں محظوظ ہو رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی میری طرف توجہ پذیر ہوئے اور کہنے لگے ابو عثمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، سفر کا موقع تھا اور موسم یہی تھا، درخت کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے، حضور آگے بڑھے اور شاخ کو پکڑ کے حضور نے جھٹکا دیا تو جتنے بھی اس کے اوپر پتے تھے سارے گر گئے اور شاخ اسی طرح خالی ہو گئی۔ تو میں بھی اس منظر کو دیکھ کے معزوز ہوتا رہا۔ حضور نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عرض کی بندہ نواز آپ ارشاد کر دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس طرح سارے گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نماز کی برکات ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، یعنی چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ تو اگر جنت میں جانے کی آرزو ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کا مزاج بنانا ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کا مزاج بنا لیں گے تو یہ جنت کو کھولنے والی مفتاح الجنت، جنت کی یہ چابی ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر پہلے سوال کے اندر انسان بے بس ہو گیا تو باقی معاملے تو خراب ہو گئے، اور جس نے اس کے جواب کے اندر آسانی پائی اس کے باقی معاملے بھی اللہ ٹھیک فرما دے گا۔ تو قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ بلکہ نماز کی برکات کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ربیہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا سل، کوئی سوال کر لیجئے، مانگ لیجئے، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اللہ اکبر، سل، مانگ لیجئے۔ تو حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں فقلت، میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور یہاں جس طرح مجھے آپ کا قرب حاصل ہے جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جنت کا لطف تو تبھی نصیب ہوگا کہ اگر آپ کی مرافقت نصیب ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذالک، یہ تو مل گیا، کچھ اور مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کی فقلت هو ذاک، میں نے کہا حضور بس یہی کافی ہے، جنت میں آپ کا قرب مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، ہو منزل کی تلاش تیرے نقشے کفے پا کے بعد۔ اگر آپ کا قرب نصیب ہو جائے تو مجھے اور کسی چیز کی طلب رہتی نہیں ہے، کوئی بھوک ہی نہیں باقی رہتی۔ میں نے کہا بس حضور کافی ہے، ہوا ذاک، بس کافی ہے۔ حضور نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی اگر تم جنت جانا چاہتے ہو میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میرے وعدے پر تم جنت کی آرزو میں، جنت کی خواہش میں جو میں نے تم کو وعدہ دیا وہ وعدہ پورا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سجدے چھوڑ دو۔ فرمایا اس وعدے کی تکمیل کے لیے تم نے میری کثرت سجود کے ساتھ مدد کرنی ہے۔ تو جنت کی چونکہ چابی ہی نماز ہے، اس لیے حضور نے حضرت ربیہ کو جنت کی بشارت دینے کے بعد بھی یہ بات کہی کہ کثرت سجود سے تم نے میری مدد کرنی ہے۔ کچھ لوگ حدیث کا پہلا حصہ تو بیان کر دیتے ہیں، اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نے وعدہ جنت دیا
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعدہ جنت کے بعد وہ سجدوں کو چھوڑ دے. حضور نے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کے لیے وعدہ جنت دیا، لیکن اس کے باوجود وہ نماز کے معاملے کے اندر کبھی کسی سستی کا ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والے تھے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث سنیے، اس کو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. فرجع من رجع وعقب من عقب، کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ مسجد میں ہی بیٹھے رہے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، حضور تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ حضور بڑے تیز تیز قدم اٹھا کے جہاں صحابہ بیٹھے تھے ادھر آ رہے تھے. اور پھر حضور نے جب صحابہ کو